السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز جاری ہے اور ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان نے آسٹریلیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو کچھ اسپیشل کرنا ہوگا، ورنہ نتائج ایسے ہی رہیں گے. پاکستان کے کچھ ہی بیٹسمین ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں اچھا پرفارم کیا ہے اور ان میں سے ایک بیٹسمین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہماری ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن کا حصہ تھے فارمر کیپٹن آف پاکستان اظہر علی. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. اظہر، سب سے پہلے ورلڈ کپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی پرفارمنس تو بڑی زبردست جا رہی ہے. الحمدللہ، شکر اللہ کا، ٹھیک ہوں بالکل. اور تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا کرکٹ میں، تو اب دوبارہ سے فرسٹ کلاس کھیل رہا ہوں تو اچھا لگ رہا ہے. اسپیشلی سویگیز کی ٹیم کے پرانے جو سارے دوست تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں. کچھ اوبیسلی ریٹائرمنٹ کی طرف چلے گئے، لیکن کچھ ابھی بھی پرانے پلیئرز جو کنٹینیو کیا ہوا انہوں نے، اور کچھ ابھی کرنٹ سیٹ اپ کا حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ ایک جو ہمارا ڈریسنگ روم کا ماحول ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے، تو بڑا زبردست ہے. آن اینڈ آف دا فیلڈ بہت مزہ آ رہا ہے. بالکل بیک ٹو ویئر یو بلانگ، تو وہ مزہ آ رہا ہے. بالکل. تو کیونکہ ہم آسٹریلیا کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ نے 2 دورے کیے ہیں وہاں پہ پاکستان ٹیم کے ساتھ، کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں کھیلنا؟ دیکھیے، وہ اپنی کنڈیشن میں ظاہری بات ہے، آسٹریلیا جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اراؤنڈ دیئر کنڈیشن، وہ تو موسٹلی دیکھا گیا ہے 20-25 سال سے آسٹریلیا آلموسٹ جہاں بھی جاتا ہے اچھا پرفارم کرتا ہے. لیکن آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو بیٹ کرنا اسپیشلی ایشین سائڈ کے لیے بہت مشکلات اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں نہ صرف سب یہ سمجھتے ہیں شاید بیٹنگ جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن جب تک آپ جو ہمارے ہسٹری رہی ہے پیچھے، اگر آپ 20-25 سال لے لیں، آئی ڈونٹ نو، شاید 95 میں ہی ہم نے دونوں آخری بار جیتے تھے، اور اس کے علاوہ 20 وکٹیں ہیں، پتہ نہیں آپ کو اسٹیٹس آپ نکلوائیں تو کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم نے ان کو دو بار آؤٹ ہی نہیں کیا. تو وی ہیو ٹو ون ٹیسٹ میچ. جب تک 2 دفعہ آؤٹ نہیں کریں گے کیسے جیتیں گے؟ تو اٹ مینس کہ بیٹنگ تو ایک چیلنج ہوتا ہی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ہمارے بیٹرز نے سینچریز کی ہیں. الحمدللہ میں نے ڈبل سینچری بھی کی تھی، ہم نے 450 رن بھی بنائے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہاں پہ، چاہے ہمارے 90s کی بالنگ ہو یا ابھی بالنگ ہو، وہاں پہ جا کے 500 550 ہو جاتا ہے. تو پھر آپ بیٹنگ سے ان کنڈیشن میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں 650 رن کر کے دیں. تو آئی تھنک کہ ایک تو وہ ہمارا شاید اسٹیمنا بالنگ کا ویسا نہیں ہے، یا ہمارا پیشنس لیول ویسا نہیں ہے کہ آسٹریلیا کو کہتے ہیں نا کہ یار آسٹریلیا میں پیس سے آپ آؤٹ کریں گے ان کو. آئی تھنک یو آلسو نیڈ ٹو موو دا بال. وہاں اگر آپ بال موو نہیں کریں گے ایریا سے، تو آپ کو پیس تو وہ کھیلتے رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ باؤنس ہے، پیس ہے، یا تو ایکسٹریم پیس ہو آپ کے پاس. لیکن اگر ایکسٹریم پیس نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو موومنٹ ضرور ہو، اور ہوتی رہے کچھ نہ کچھ آپ بال کے ساتھ کرتے رہے. چاہے نیا بال ہو، پھر تھوڑا سا بال جب پرانا ہو، آپ کے پلانز اس طرح بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. ورنہ کیا ہے کہ وہ ایک پارٹنرشپ ان کی لگتی ہے، پھر آپ کو وہ دوسرے تیسرے اسپیل میں جب اسٹریچ کرتے ہیں تو آپ کا پھر اسٹیمنا ہٹ ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے جا کے پھر آپ کے پاس آپ کو پھر وہ جو ہے نا، آپ کو اگر ایڈوانٹیج تھوڑا لے بھی لیں تو پھر وہ کم بیک کر کے آپ کے اوپر دوبارہ پریشر ڈال دیں. دیکھیے، جیسے میرا خیال ہے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی چاہیے نا، جس طرح ہم ورلڈ کپ کے بارے میں بات کر رہے تھے یار، 4 سال بعد بھی ہم یہی باتیں نہ کر رہے ہوں. اسی طرح ہم جب آسٹریلیا کی سیریز آتی ہے نا، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہم نے دوبارہ آسٹریلیا جانا ہے. آئی تھنک کہ اس کے لیے آپ کو کام 3-4 سال پہلے سے کرنا چاہیے. بالرز کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بیٹرز کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو تھوڑی سی پلاننگ اور شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پلاننگ اگر آپ کریں گے ہی تو آپ آسٹریلیا جیسی کنٹری میں جا کے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اس ٹیم کے اندر پوٹینشیل ضرور موجود ہے، لیکن اٹس گونا بی ٹف بیکاز میلبرن کی پچ نسبتاً پرتھ سے بیٹنگ کے لیے تھوڑا زیادہ سازگار ہوتی ہے، تو اور مشکل ہوگا ہمیں آؤٹ کرنے کے لیے. بالکل. تو میلبرن کی آپ نے بات کی، تو 2016 میں آپ کی اچھی میموریز اس لیے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ ڈبل سینچری سکور کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ میچ ہار گئے تھے. تو پہلے وہ تو ڈبل سینچری بنانے کا وہ جو ایک پرسنل مائلڈ سٹون تھا اس کے بارے میں بتائیے، لیکن پھر ہم شکست کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا ایک بڑا فنی واقعہ ہے. فنی تو نہیں، اس ٹائم تو کافی سیریس تھا، لیکن بعد میں اس کو فنی وے میں لے سکتے ہیں کہ ہمارا آئی تھنک 350 سکور تھا اس ٹائم پہ، 300 سکور تھا، اور میں اور عامر شاید بیٹنگ کر رہے تھے، یا میرے ساتھ کوئی ایک ٹیل اینڈر ہی بیٹنگ کر رہا تھا. ٹیل اینڈر تو نہیں کہیں گے، لوور آرڈر کا. اس سیریز میں ہمارے نچلے سارا جو بیٹنگ تھے نا، تمام بالرز نے بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی.
تو بس کوئی بریک آئی ہے تو یا رین بریک آئی ہے تو مکی آرتھر کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے کیونکہ بارش سے کافی ٹائم ضائع ہو گیا تھا. لیکن آسٹریلیا میں دن بھی بڑا ہوتا ہے اور لائٹ بھی تھرو آؤٹ, پھر لائٹس کا بھی یوٹیلائز کرتے ہیں, تو ان دی اینڈ وہ اوور پورے کرا ہی لیتے ہیں آلموسٹ. تو کافی رین بریکس ہوئی تھی, تو تیسرے دن بھی ہم ہی بیٹنگ کر رہے تھے, تو اس کو کافی جلدی تھی کہ ہم ڈکلیئر کریں تو پھر ہم آؤٹ کریں, سیریز میں کم بیک کریں. لیکن 2-3 پلیئرز ایسے مصباح بھائی کا بھی یہ ویو تھا کہ اب وہ ہاتھ اگر ہم اپر ہینڈ ہوئی ہیں تو ان کو پورا ایک دفعہ گیم سے آؤٹ کریں, تو اس وجہ سے ہم تھوڑا 450 کی طرف چلے گئے, ورنہ ہم شاید 325 330 پہ ڈکلیئر کر دیتے اور ہم شاید پھر وہ جو آخری سیشن میں گیا تھا نا میچ وہ بھی نہ جاتا. تو آئی تھنک کہ وہاں پر ہم تھوڑا اور کھیل سکتے تھے, یہ میچ شاید ڈرا ہو جاتا, لیکن بس آئی تھنک لنچ کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم نے تیسرے دن ڈکلیئر کیا. 9 آؤٹ تھے ہمارے اور میں بھی کھیل رہا تھا, لیکن اس کے بعد جو وارنر آیا ہے مطلب 4-5 اوور کے بعد جو اس نے بیٹنگ کرنا گیم ہی بدل دیا, تو ایک دن میں آئی تھنک کہ 2 گھنٹے بعد ان کی بیٹنگ کے میں اور مصباح بھائی کی وہ کپتان تھے, میں وائس کپتان تھا, ہمیں یہ سوچنا پڑ گیا تھا کہ ابھی گیم کو سیو کیسے کرنا, اتنی تیزی سے رن بن رہے تھے کیونکہ 450 کو وہ آلموسٹ نیلیفائی کر دیا انہوں نے ود ان 2 hours. تو آئی تھنک کہ وہ اگین میں کہوں گا کہ جب آپ کو وہاں کی تیاری جب اگر آپ کو انیشیٹو ملا ہے کسی گیم میں تو آپ کو وہاں پہ پریس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کو واپس آنے کا موقع دیں گے, وہاں کی کرکٹ ایسی ہے کہ آپ ایک سیشن میں میچ ہار سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میلبرن کی بات ہو رہی ہے اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ MCG میں پاکستان کا اگلا امتحان ہے. کیا اعداد و شمار رہے ہیں, کیا کارکردگی رہی ہے پاکستان کی MCG میں؟ اظہر علی ہمارے ساتھ ہیں. یہ سٹیٹس کا پیکج ہم نے دیکھا MCG کے حوالے سے, ڈسکشن ابھی جاری ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور اظہر علی اس وقت پاکستان کے سابق کپتان ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں بری پرفارمنس ہوتی ہے آسٹریلیا میں. 2016 کی بات ہو رہی تھی اظہر, تو مصباح الحق نے وہاں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو اس وقت شاید لوگ تھوڑا اس پہ حیران بھی ہوئے تھے کہ ہم نے آسٹریلیا میں اپنی بالنگ کی وجہ سے اسٹرگل زیادہ کیا ہے. ابھی جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے, مجھے ایسا لگتا ہے آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں. میرے ابھی کچھ پہلے بھی میری رائے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز ہوئے ہیں اس پہ لی گئی. میں ہمیشہ کیونکہ ہم نے وہاں ایکسپیرینس کیا ہے, اور اگر آپ دیکھیں باقی کنٹریز جو سکسیزفل ہوئی ہیں جا کے وہاں پہ یا بہتر پرفارمنس ان کی ہوئی ہے, چاہے سب کانٹیننٹ سے انڈیا کی مثال ہے کہ انڈیا نے لاسٹ آئی تھنک جو سیریز تھی وہ جیتی تھی وہاں پہ, اس میں اگر دیکھیں تو وہ کوئی بہت بڑے رن نہیں بنا رہے تھے. بیسکلی وہ اپنی بالنگ سے ان کو آؤٹ کر رہے تھے. ایک میچ اسی سیریز کا میچ میں وہ 36 پہ آل آؤٹ ہوئے. بالکل اس کے باوجود ان کی پورا بالنگ اٹیک انجرڈ ہونے کے باوجود آلموسٹ ان کی جو سیکنڈ جو بیک اپ بالنگ اٹیک تھا انہوں نے ان کو انڈر 300 آؤٹ کیا. ایگزیکٹلی دیٹ از ویئر یو ون دا گیم ان آسٹریلیا. اگر آپ ان کو 500 رن کسی بھی جگہ پہ ایک سائڈ بنا لے تو آپ کیسے پرتھ کا پچ, اگر آپ مثال کے طور پہ پرتھ کا پچ لے لیں, وہ پچ 500 والا نہیں ہے ہی نہیں. بالکل اگر آپ 500 چاہے پور بالنگ کیچنگ بھی اس میں شامل ہے, سب کچھ ہے. پور بالنگ تو نہیں کہوں گا لیکن اتنی اچھی بالنگ نہیں کی, کیونکہ جو آسٹریلین کو جہاں موقع ملتا ہے وہ فٹافٹ رن بنا لیتے ہیں. آئی تھنک کہ بیٹنگ ایفرٹ میں اسٹل بلیو کرتا ہوں کہ میلبرن میں میں امید کرتا ہوں بڑی اننگز دیکھنے کو ملیں گی. ہمارے بیٹرز بڑے پوٹینشیل والے ہیں. عبداللہ جس طریقے سے عبداللہ شفیق, امام کہہ سکتے ہیں امام تھوڑا سلو کھیلے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ کتنی اچھی ایریاز میں بال کر رہے تھے. اور اس کے بعد بابر بھی آ کے اچھا فیل کر رہے تھے, ساؤتھ شکیل بھی اچھا لگ رہے تھے. یہ نہیں ہوا کہ کسی پہلی اننگ میں اسپیشلی کہ کوئی آیا ہو اور اسپیشلی بیٹسمین ایسا ٹربل ہو رہا ہو کہ وہ ان کو آئیڈیا کوئی نہیں ہوا. تو ان کی اچھی فائٹ نظر آ رہی تھی. اب میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو سٹارٹس تھے وہ بڑی سینچریز میں ہوں گے, اور ہوپ فلی ڈبل سینچری بھی میں کرتا ہوں کہ جو میرا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹے, اور انشاءاللہ پاکستان ٹیسٹ میں اچھا. لیکن جو ابھی ہم بالنگ پہ بات کر رہے تھے کہ بالنگ اچھی ہوگی آسٹریلیا میں تبھی آپ وہاں جیت سکتے ہیں, تو پھر جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس بالنگ کو پاکستان کی آسٹریلیا کی ٹور کی اب تک کی سب سے ویکسٹ بالنگ کہا جا رہا ہے. ڈو یو اگری یا ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے؟ دیکھیے 2016 میں بھی 2016 میں تو نہیں, جو لاسٹ ٹور ہم نے کیا آئی تھنک 2020 میں کیا, آئی تھنک 2019 کے اینڈ پہ کیا, وہ اس میں بھی ہماری بالنگ اچھی نہیں تھی. بیسیکلی عباس تھوڑا سا انجری سے کم بیک ہوئے تھے تو اس ردم میں نہیں تھے جس طرح وہ بیسیکلی ہوتے ہیں. ایک وہی ہمارے موسٹ ایکسپیرینس ہے. شاہین نے آئی تھنک 4 یا 5 میچ کھیل رکھے تھے, اور نسیم شاہ کا تو ڈیبیو تھا. بالکل اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھے.
تو اس میں ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں خرم شہزاد نے جس طریقے سے بالنگ کی ہے, خرم شہزاد کے پاس فرسٹ کلاس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا, وہ نظر بھی آیا, یو نو, ایون تو بالنگ کے لیے اچھی کنڈیشن تھی لیکن ٹیمپرامنٹ بھی ضروری ہوتا ہے, اس نے دکھایا. انفارچونیٹلی وہ انجرڈ ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کے پاس بھی ایکسپیرینس تھا نیا, جس کا دوسرا ڈیبیو ہوا ہے عامر جمال کا. آئی تھنک اس نے بھی ڈیسنٹ بالنگ کی, لیکن اگین جب آپ نے میچ جیتنا ہے, شاہین انفارچونیٹلی تھوڑا سا آف کلر نظر آ رہے ہیں, تو بنسبت 2019 کے آپ کو اسٹل مور ایکسپیرینس. لیکن نسیم شاہ پوٹینشیل وائز تو شاید بہتر تھے, لیکن ایکسپیرینس ان کا بالکل ہی کم تھا. خرم شہزاد کا ایکسپیرینس فرسٹ کلاس میں ایٹ لیسٹ زیادہ ہے, عامر جمال کا بھی نسیم شاہ سے زیادہ تھا. تو آئی تھنک کہ ایکسپیرینس وائز یہ بہتر بالنگ اٹیک ہے, لیکن جب تک ڈلیور نہیں کریں گے اس طریقے سے تب تک آپ میچ جیتنے کے قریب, جیتنا تو الگ بات ہے, جیتنے کے قریب نہیں آ سکتے. میرا سوال یہاں یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم حارث رؤف کو کہتے تھے کہ آپ کھیلیں اور ہم آپ کو مینج کریں گے, دوسری طرف آپ کا جو یہ بالر ہے انجرڈ ہو گیا. اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ کھیلے اور ہم مینج کر لیں گے؟ جو آلریڈی گئے ہیں وہ تو مینج ہو نہیں رہے. دیکھیے بہت آپ نے ٹیکنیکل سوال پوچھا. آئی تھنک اس میں آئی تھنک یہ بہت ڈیپ, اب سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خرم شہزاد کتنے فرسٹ کلاس میں بالنگ کرتا ہوا جا رہا تھا, تو ہی از آلریڈی. لیکن جو ہم نے جیسے کاؤنٹی میں رہا ہوں کافی, تو ہم نے دیکھا کہ جب بالر آئیڈینٹیفائی کر لیا نا کہ یہ اگلا ٹیسٹ بالر ہے ہمارا, تو اس کی کاؤنٹی کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک کہ ہم ابھی تھوڑا اس چیز میں کافی بہت پیچھے ہیں. ہمارا جو میڈیکل پینل ہے اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے, اسپورٹ سائنس, جو سارا یہ ایک ون پیج پہ نہیں ہوگا, اور ان کا ہم اس طرف نہیں سوچیں گے تب تک اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے. حارث رؤف کا یہ ہے کہ حارث رؤف نے 4 ڈے کرکٹ کھیلی نہیں ہوئی ہے. یا تو آئی تھنک کہ اناؤنس کر دینا چاہیے کہ وی آر گونا اونلی فوکس ان وائٹ بال. صحیح ہے. یا پھر اگر آپ نے اویلیبل رکھا ہے اپنے آپ کو, تو پھر اویلیبل ہونے کے لیے سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں, اور سیکریفائزز کرنے کے لیے آپ کو سم ٹائم کچھ سیریز چھوڑنی پڑتی ہے جس میں آپ ریڈ بال پاکستان میں کھیلیں, کوئی اور جا کے وائٹ بال کھیلے, اس سے آپ کا وائٹ بال کا بیک اپ بھی ڈیولپ ہوگا, ایک بندہ ریڈ بال کے لیے بھی تیار ہوگا. تھوڑا سا آئی تھنک کہ ہم پلاننگ کے اندر لیٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹر کی, محمد حفیظ کی. محمد حفیظ کا یہ کہنا کہ یہ سیریز ہم جیتنے گئے ہیں اور یہاں یہ ہم اس چیلنج کے لیے تیار ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے کو ہم نے 10-12 چیزیں ایسی نکال لی ہیں کہ ہمیں بہت تیاری کرنی ہوگی. ان کا یہ سٹیٹمنٹ صحیح تھا؟ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے, پریکٹیکل بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, دیکھیے جب میں بھی ایز اے کیپٹن گیا تھا تو میں اوبیسلی جب آپ لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے اپنے ڈریسنگ روم کو بھی اٹھائیں, اور یہ میں نہیں کہتا کہ یار یہ جیت نہیں سکتے, دے کین ون, بٹ اوبیسلی اٹس گونا بی ہارڈ. لیکن ٹیم ڈائریکٹر کا یا ہیڈ کوچ کا تھوڑا سا اس طرف سوچنا, جیتنے کی طرف ہی سوچنا چاہیے, اور جو بھی اس کے پاس ریسورسز ہوں اس کے ساتھ اس کو وننگ ایٹیٹیوڈ ہی رکھنا ہے. آپ کو اپنے پلیئرز کو یہی کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ ریڈی ہیں, اور آئی تھنک کہ کئی جگہوں پہ نظر آیا کہ دے ہیو پوٹینشیل. بٹ اوبیسلی کہ اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ ہم آئے ہیں اور ہم بس پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں اور ہمیں بس 100%, ہاں مطلب کہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ رہ سکتے تھے وہ, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے اتنا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, میٹر میرے خیال میں زیادہ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پریپریشن کرتے ہیں, کس طریقے سے ہم آگے سوچیں تو صحیح نا, ایٹ لیسٹ ہم سٹارٹ تو کریں, کہیں تو سٹارٹ لیں. اچھا, جو آپ نے تیاری کے حوالے سے بات کی تھی نا, اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ 2009 میں پاکستان اے ٹیم کے ساتھ آپ آسٹریلیا گئے تھے اس ٹور پہ, اور اس میں وہاب ریاض بھی تھے, عمر اکمل بھی تھے, تو سب کو بڑا ایکسپوجر ملا تھا, اور آپ کو بھی آبویسلی آگے اس سے فائدہ ہوا. وہ میری لائف کا, سوری آپ کا سوال, نہیں بالکل میرا یہی سوال, میری لائف کا سب سے اچھا ٹور ہے چیمپئنز ٹرافی. اور وہ اب پاکستان کا اور کوئی ٹور مجھے اتنا یاد نہیں جتنا وہ اے ٹور یاد ہے. اس میں ہم نے بہت انجوائے بھی کیا, آن اینڈ آف دا فیلڈ, اور جس طرح ہم نے کرکٹ کھیلی, کمپیٹیٹو کرکٹ کھیلی وہاں پہ, 1 ڈے اور 4 ڈے کرکٹ اگینسٹ کوالٹی اسٹیڈیم سائڈ. پراپر ٹیم تھی ان کی, پراپر جو ٹیسٹ کھیل چکے ہوئے تھے, انٹرنیشنل کھیل چکے تھے, وہ پلیئر کھیل رہے تھے. تو اس سے ہمیں کانفیڈنس مجھے میرا ایک ہوتا ہے نا کہ ہر پلیئر کا کہ یار کیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتا ہوں, جب تک یا جیسے آپ ہوسٹ ہیں میں آپ کی سیٹ پہ بھی بیٹھ جاؤں
جب تک میں ایک دفعہ کر کے دیکھ نہیں لوں گا تو مجھے پتا کیسے لگے گا کہ میں کر سکتا ہوں. ٹیسٹنگ واٹرز نا، تو آپ نے وہ کوئی بھی آپ کی جگہ کوئی بھی آ رہا ہوگا تو ایک دفعہ کیمرے کو. اور اسی سے میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو سوال کا اگلا حصہ تھا کہ انڈیا وہاں خوب دورے کرتا ہے، جس کی وجہ سے پچھلی 2 سیریز دیکھ لیں تو یہ فرق بہت بڑا پڑتا ہے. آپ کو انویسٹ تو کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک جب تک ہم انویسٹ کریں گے نہیں تو آپ کسی بھی بزنس میں جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے آپ کو ریٹرن اس طریقے سے نہیں آئے گا. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس چیز میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں جب ہم انویسٹ کریں گے تو along the way 4 years time 5 years time آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز کا، اور ریٹرن پھر ڈبل ٹرپل ہو کے آئے گا انشاءاللہ. شروع میں میں نے آپ سے کہا آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی جا رہی ہے، سینچری خود تو بنا رہے ہیں، اگلوں سے کب بنوا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑی گرم خبر ہے کہ آپ ڈائریکٹر NCA آ رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ چیزیں ابھی آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. یہ ہے کہ کرکٹ پہ رہے، دعا کریں میں 50واں سینچری کر لوں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، وشنگ یو ویری بیسٹ آف لک. جو بھی آپ فیصلہ کریں وہ آپ کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے صحیح ثابت ہو، اور یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ہماری پرفارمنس بہتر ہو انشاءاللہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں فارمر کیپٹن آف پاکستان اظہر علی ہمارے ساتھ تھے، اور امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اظہر کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ورلڈ کپ کی تیاری ہوتی ہے، آسٹریلیا کی ٹور کی بھی پہلے سے پریپریشن کریں گے تو بہتر ریزلٹس آئیں گے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.